السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں جناب حضرت زین العابدین علیہ السلام کی پوسٹ لائی ہوں۔ ابھی آپ کی تاریخ ولادت چند دن ہو کے گزری ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے مولا کو بھی تہنیت و تبریک پیش کروں اور آپ لوگوں کی خدمت میں بھی۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خاندان بنی ہاشم میں امامت کی منزل پر چوتھے نمبر پر وارد ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشی تمام خاندان میں بہت بہت منائی گئی، اور آپ کا نام جیسا کہ لوح محفوظ میں پروردگار عالم کے پاس محفوظ تھا روز ازل سے، وہ نام آپ کا رکھا گیا علی بن حسین۔ اور چونکہ آپ بہت زیادہ عبادت کا گزار تھے تو آپ کا نام لقب آپ کا زین العابدین، اور سجدہ گزار تھے تو سید الساجدین پڑ گیا۔ آپ کو علم دنیاوی ذریعے جو تھے ظاہری، وہ آپ نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام سے وہ علم کا اکتساب کیا، کیونکہ جو خاندان نبوت تھا وہ پروردگار عالم نے انبیاء کے علوم عطا کیے ان کو، آپ تمام پاکیزہ ہستیوں کو، اور حضرت جبرائیل امی آپ لوگوں کو، آپ پاکیزہ حضرات کو دینے آیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بعد از کربلا اپنے آپ کو مخفی رکھ کر، یعنی زمانے میں تو آپ ظاہر تھے لیکن آپ نے مخفی رکھ کر اپنے علم کو، کیونکہ زمانہ بڑا دشمن تھا، آپ نے بڑی سخت ترین صورتحال میں امامت کی منزل کو پہ قدم رکھا تھا، اور آپ امام ہوتے ہوئے بھی زمانے کو اپنے قریب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کا پورا خاندان آپ علیہ السلام کا شہید کیا جا چکا تھا، 6 مہینے کا بھائی تک شہید ہو چکا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ اس طریقے سے عوام الناس کو اپنے علم سے فیضیاب کریں کہ زمانہ آپ کا دشمن بھی نہ ہو اور آپ کا علم بھی عام انسانوں تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ نے مناجات کا سہارا لیا، جیسے کوئی شخص بے قرار ہو اور وہ اپنے رب سے طلب کرے، تو یہ آپ کے علوم مناجاتوں کی شکل میں ہم تک آئے اور اقوال کی شکل میں۔ آپ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کی طرح سے عوام الناس کو اپنے علم سے فیضیاب کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ علم کے امانت دار ہو، لیکن اگر تم نے اس علم کو کام میں لے آئے، اپنے اس علم کو، تو تم آنے والے دنوں میں قوموں کے بڑے بزرگ بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی طالب علم زمین پر موجود کسی بھی خشک چیز پر قدم رکھتا ہے تو زمین کے 7 طبق اس کے لیے تسبیح بجا لاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو
کا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس علوم محمدیہ و علویہ ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر بندی اور جاسوسی جال کی قید میں نہ رکھا جاتا تو یہ علوم ہر طرف پھیل جاتے۔ لیکن دیکھیے نا کہ سب سے بڑا خطرہ تو انہی چیزوں کا ہوتا ہے نا، حاکمان وقت کو۔ بہرحال میرا مطلب ادھر جانا نہیں ہے۔ عبادت اور اخلاق کا یہ عالم تھا آپ کا کہ آپ کا رنگ، جب آپ وضو کرنے لگتے، رنگ پیلا پڑ جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ آپ دن اور رات میں 1000 رکعتیں نماز ادا کرتے، اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام کے 7 اعضائے سجدہ پر گہرے گٹھے پڑ گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی پر 20 مرتبہ حج کیا۔ پاپیادہ حج الگ تھے، لیکن 20 مرتبہ میں سے 1 مرتبہ بھی میں نے اپنی اونٹنی کو چھڑی سے نہیں مارا۔ یہی وجہ تھی کہ ائمہ طاہرین سے آپ کے جو گھر کے پالتو جانور ہوتے تھے وہ بھی محبت کرتے تھے۔ حشام بن اسماعیل مدینے کا گورنر تھا۔ وہ جان بوجھ کر امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو اذیت پہنچاتا تھا۔ جب ولید نے اسے معزول کیا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ وہ راستے میں کھڑا ہو تاکہ ہر شخص اس سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لے۔ حشام اس حکم کی وجہ سے امام زین العابدین علیہ السلام سے بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اور اصحاب کو سختی سے منع کیا اور نصیحت کی کہ تم لوگ حشام کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آنا۔ پھر آپ خود حشام کے پاس گئے اور اس سے کہا تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور تم اپنی ضرورت ہم سے بتا دو، وہ ہم پوری کریں گے۔ اخلاق کی بلندی کا عالم دیکھیے کہ جہاں عام انسان یہ سوچے کہ اچھا اب تو موقع ملا ہے، اب تو اس سے نکالیں گے بدلہ، چن چن کے نکالیں گے، لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ سختی سے نہیں پیش آنا۔ بعد از کربلا آپ کا زیادہ تر وقت عبادت میں اور گریہ میں گزرتا، لیکن گریہ و زاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ زندگی سے اپنے آپ کو دور کیا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے امامت کی، چنانچہ آپ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں پروردگار عالم سے کرتے، جو آج ہمارے درمیان صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں اور مکارم الاخلاق کی شکل میں۔ آپ نے اپنے وقت کو اس طریقے سے یوٹیلائز کیا اور دنیا سے جاتے ہوئے وہ سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنے مولا کی ان تصنیفات و تعلیمات کو گھروں میں عام کریں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے بچے بالکل نہیں بھٹکے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں جائیں لیکن وہ بھٹکیں گے نہیں۔ آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہے یہ قصہ کہ جب حجاج نے کعبے پر سنگباری کی تھی اور اسے تباہ کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی، اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو اس وقت کوئی بھی جا کے لگاتا تو حجر اسود متزلزل ہو جاتا اور اس شخص کی گرفت میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ پھر امام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ آپ نے بہت سکون کے ساتھ پتھر کو اٹھایا، حجر اسود کو، اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔
اسی طریقے سے آپ کے خاندان میں کچھ لوگ آپ کے بدخواہ جو تھے، انہوں نے آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو آپ کے مقابل کھڑا کیا کہ اب محمد بن حنفیہ امام ہوں گے، لیکن کیا ہوا کہ محمد بن حنفیہ خود اس سے روگرداں ہو گئے. انہوں نے کہا میں امام کا حق زین العابدین کو ہے، میں نہیں آؤں گا ان کے مقابلے پر. پھر یہاں تک بات پہنچی کہ حجر اسود سے گواہی لی گئی کہ کون امام ہے، امام وقت ہے. چنانچہ کافی لوگوں کے ہجوم میں جب محمد بن حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا تو حجر اسود سے جواب نہیں آیا. اس کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے سلام کیا حجر اسود کو، تو حجر اسود نے سلام کا جواب دیا، اور اس طرح سے تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ امام وقت اب امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. آپ گوشہ نشین ہو گئے تھے تمام اپنے کاموں کے ساتھ. آپ نے حکمرانوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھا تھا. آپ جانتے تھے کہ حکومت کیسی گندی چیز ہے، مگر جو حاکم تھے اس وقت کے، ان کو آپ کے روحانی اقتدار سے بڑا خوف تھا. چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دے دیا، اور اس طرح سے آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ پروردگار عالم کے حضور حاضر ہوئے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کی تعلیمات پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو تعلیمات کے بارے میں آگاہ کریں، اور بتائیں کہ امام علیہ السلام راتوں کو جا کر اپنے ضرورت مند ہمسایوں کو ضروریات کی چیزیں پہنچایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دینار بھی دیا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں اس لیے چھپ کے جاتے تھے کہیں ان کے محسن ان کو پہچان نہ لیں. اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.